ماہ رمضان میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے لیے روزہ نہ ہونے کے باوجود روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے اور دن کے وقت کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض ایسے افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا ہوتا ہے، تو اب کس شخص کے لیے روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے اور کون شخص کھا پی سکتا ہے، اس کی تفصیل کے لیے دو شرعی اصول مد نظر رکھیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جس شخص پر روزہ اس کے اہل ہونے اور سبب وجوب کے پائے جانے کی وجہ سے فرض ہو لیکن وہ کسی وجہ سے روزہ پورا نہ کر سکتا ہو، مثلا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے یا رکھا تھا تو جان بوجھ کر یا غلطی سے توڑ دیا، یا یوم شک یعنی 30 شعبان المعظم کو کچھ کھا پی لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ آج تو رمضان المبارک کا پہلا دن ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت یہ گمان کر کے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کھاتا پیتا رہا، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح غروب آفتاب گمان کرتے ہوئے روزہ افطار کر لیا، حالانکہ ابھی افطاری میں ٹائم باقی تھا، تو ان تمام افراد کے لیے روزہ دار کی طرح بقیہ وقت گزارنا لازم ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دن کے کسی ایسے حصے میں ایسی حالت میں ہو گیا کہ اگر اس کی ایسی حالت ابتدا میں ہوتی تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہوتا، جیسے عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی، مسافر زوال کے بعد یا زوال سے پہلے کچھ کھانے پینے کے بعد مقیم ہو گیا، یا مجنون تھا ٹھیک ہو گیا، مریض تھا تندرست ہو گیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، یا بچہ نابالغ تھا وہ بالغ ہو گیا، تو ان تمام افراد کا اگرچہ روزہ نہیں ہوگا لیکن بقیہ دن ان کے لیے روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے اور دن کے وقت کچھ کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا معذور ہے کہ جس کا عذر ابھی باقی ہے، یعنی بیمار تھا اور بیماری ابھی تک باقی ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھا نہیں تھا یا بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تھا، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ جیسے حیض و نفاس والی عورت ہے وہ اہل ہی نہیں روزہ رکھنے کی، تو ان سب کے لیے روزہ دار کی طرح رہنا ضروری نہیں بلکہ یہ دن کے وقت کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں۔